اگر دعا سے پہلے درود شریف نہ پڑھے تو دعا قبول نہیں ہوتی؟ یہ دعا کے آداب میں سے ہے. جامعہ ترمذی میں 2 احادیث موجود ہیں کہ جو اللہ کا ذکر اور درود شریف پڑھ کے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، جامعہ ترمذی میں موجود ہے، اس نے بغیر حمد اور درود کے جب دعا مانگی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سائل نے جلدی کی ہے. پھر ایک اور شخص کو دیکھا، اس نے پہلے اللہ کی حمد کی، یعنی اللہ کے لیے تعریفی کلمات، وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھ سکتے ہیں، سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین ہی پڑھ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس نے درود شریف پڑھا. اور یہی ترتیب نماز میں ہے، اللہ تعالیٰ کی آپ حمد اور درود شریف کے بعد دعائیں مانگتے ہیں تشہد میں. تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا. اور جس نے یوں جلدی کی تھی آپ نے اس کو بلا کے پھر سمجھایا کہ پہلے اللہ کی حمد بیان کرو اور پھر درود شریف پڑھو. درود شریف کے حوالے سے میری تفصیلی ویڈیو ہے، درود شریف سے متعلق 50 کوسچنز، وہ تفصیلی مجلس ہے میری 4 گھنٹے کی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. بسم اللہ نہ پڑھیں تو کیا کھانے میں شیطان شامل ہو جاتا ہے؟ بالکل شامل ہو جاتا ہے جی، یہ کھانے کا پروٹوکول ہے. بسم اللہ تو ایون بیچ میں بھی یاد آ جائے تو آپ نے بسم اللہ ہی اولہ آخرہ پڑھنا ہے. اور کھانا بھی دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، وہ صحیح مسلم میں واضح حدیث ہے کہ الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے. ہمارے گھر کی عورتیں منتیں بہت مانتی ہیں، مطلب کوئی بیمار ہے تو منت مان لیتی ہے کہ فلاں دربار پہ. دربار والی منت تو غلط ہے، وہ تو ابو داؤد میں حدیث موجود ہے. مقام بوانا پر 100 اونٹ قربان کرنے کی منت مانی تھی ایک صحابی نے. آپ نے فرمایا دیکھنا وہاں زمانے جاہلیت میں کسی بت کی عبادت تو نہیں ہوتی تھی یا کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا. یہ 2 چیزیں آپ نے پوچھی. تو جب پتہ چلا کہ نہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے اب کرو. یعنی اگر کسی جگہ پر اللہ کی نافرمانی کے کوئی کام ہوتے ہوں تو وہاں پہ آپ منت نہیں مان سکتے، اللہ کے نام کی بھی نہیں مان سکتے. تو باقی تو شاہی کوئی نہیں، یہ تو شاہی کوئی نہیں جو آپ نے لکھی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نہ تو کوئی ایسی منت مانو کہ جو تم پوری نہیں کر سکتے، اور نہ ایسی کوئی منت مانو کہ جو اللہ کی نافرمانی کی ہے. دونوں صورتوں میں آپ نے منت کو توڑنا ہے. ایک جو آپ مان نہیں سکتے، مثلا بعض اوقات لوگ نیت کرتے ہیں کہ میں 1000 نفل روز دے پڑھاں گا، تو پوری زندگی نہیں 1000 پڑھے، روز دے پڑھاں گا. اب اسے بعد میں اندازہ ہوا میں یہ نہیں چلا سکتا، تو ٹھیک ہے منت توڑ دے، کفارہ ادا کر دے. کفارہ وہی ہے جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں قسم توڑنے کا کفارہ ہے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ منت توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو قسم توڑنے کا. اور اسی طریقے سے اگر کوئی اس قسم کی غیر شرعی منت مانی ہوئی ہے تو وہ منت آپ کو توڑنی ہوگی اور کفارہ دینا ہوگا. اچھا غیر شرعی منت بھی جو آپ نے ہے نا وہ توڑنے کی سزا بھگتنی ہے آپ نے کفارے کی شکل میں. ایک تو آپ نے توبہ کرنی ہے، دوسرا 10 ایک غلام کو آزاد کرنا ہے جو سورۃ المائدہ آیت نمبر 89 میں ہے. اور اگر غلام نہیں ہے آپ کے پاس اویلیبل تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا انہیں کپڑے لے کے دینے ہیں. اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، غریب ہیں، تو پھر آپ 3 روزے رکھیں گے مسلسل. روزوں والا آپشن اس کے لیے جس کے پاس یہ پہلی والی چیزوں کی قدرت نہ ہو.